السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 3 اور 4 کا ترجمہ پڑھیں گے اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نزل علیک الکتاب، نازل کیا ہے نبی اس نے آپ پر کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے آگے، اور اسی نے اتاری تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز نازل کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ہم پچھلی آیہ مبارکہ سے اس کا کنیکشن جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران کی آیت 1 اور 2 میں اپنی توحید کا اس بات کرتے ہوئے اپنی ذات کی ایک بہت بڑی صفت کا ذکر کیا، جس کو کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ زندہ کرتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور وہی زندہ ہے، وہی ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہی ہے جس کی حکومت زمین اور آسمان میں ہے، اور وہی ہے جس کو چاہے قائم کرے اور جس کو چاہے توڑ دے، جس کو چاہے برقرار رکھے اور جس کو چاہے محو کر دے، محق کر دے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ کا اب کنیکشن اگر ہم جوڑتے ہیں تو ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی مختلف مراحل ہیں، زندگی کے مختلف مدارج ہیں، مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ یا درجہ انسان کا کی حیات کا، اس کے اندر کی وہ حیوانی خواہشات ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں بیسک ڈیزائرز، بیسک چیزیں جس کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا، مطلب اس کا کھانا پینا، رہائش، کپڑے، یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ رہے، اس دنیا میں ایگزسٹ کرے، تاکہ وہ کھائے گا تو ایگزسٹ کرے گا، اس میں پاور آئے گی، پیے گا، ان دا سیم وے اس کے لیے ہوا ہونی چاہیے۔ مطلب یہ وہ بیسکس ہیں جو کہ کائنات میں موجود ہر ایک ذی روح کو چاہیے۔ اس درجے سے اگر ہم اوپر اٹھ جائیں تو وہ کون سی ایسی چیزیں جو صرف انسانوں میں ہیں اور باقی کسی بھی کائنات کی چیز میں نہیں ہیں؟ اس میں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساتھ علم اور ہدایت ودیعت کر کے بھیجا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو صرف انسانوں کے ریکوائرمنٹ ہیں، انسانوں کے علاوہ کوئی بھی اور کائنات کی چیز علم اور ہدایت کی طالب نہیں ہوتی، ان کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کائنات کی اور چیز حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں اور جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو ہدایت کی طلب نہیں، ان کو علم کی طلب نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انٹیلیجنس دے کر بھیجا۔ انسان کے اندر اسٹیٹک سینس ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور چیزوں کو ایڈمائر بھی کرتا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان یعنی کہ بیان کی طاقت سے نوازا، جو صرف انسان ہی کی ایک مخصوص خاصہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کو یعنی بیان، زبان اور چیزوں کو ایڈمائر کرنا، ایک اچھی رائٹنگ کو سن کر اور پڑھ کر آپ کے اندر ایک بڑا خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ اس بندے کو ایڈمائر کرتے ہیں جس نے ورڈز کو اتنی کریٹیولی اکٹھا کر دیا اور اسے بہت ڈیپ میسج دیا۔ جیسے یہ دیکھیں پنجابی کی ایک میں پوئم آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ویخ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روئے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے میری تے نہ اے تیری، چار دناں دا میلہ دنیا، سب کچھ ہے پھر مٹی دی ٹیری۔ یہ چیزیں ہم انسان ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اچھے الفاظ لکھے ہوئے، اچھی بکس لکھی ہوئی، یہ ساری چیزیں کوئی کسی کو بتاتا نہیں کہ اس کو ایڈمائر کرو، جب آپ سنتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک انسان کی
اس حیوانی سطح سے اوپر اٹھنے کی علامت ہے کہ وہ انسان صرف حیوان نہیں ہے، وہ اس سے کچھ اور آگے کی چیز ہے. اور وہ آگے کی چیز کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی. تو لہٰذا اس مقام پر قرآن پاک میں اللہ نے اس چیز کو اکنالج کیا اور ایڈمائر کیا. دیکھیں، انسان کی ریکوائرمنٹس کھانے پینے کی تھیں، وہ اللہ نے زمین سے نکال کر دے دی. انسان کی ہدایت کی اور علم کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ اللہ نے آسمانوں سے اتاری. تو یہاں پر جب ہمیں یہ فیتھ دیا گیا کہ آپ نے اس کتاب پر اور اس سے پچھلی کتابوں پر ایز اٹ از یقین رکھنا ہے، اور یہ چیز مان لینی ہے کہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ نے ان کو نازل کیا اور وہ انسانوں کی ہدایت کا سورس تھیں. جب میں نے اس ٹاپک پر تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ریلیجن یعنی کہ مذہب انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے، تو مجھے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس پڑھنے کو ملے. جب میں نے بایولوجیکلی اس کو دیکھا کہ انسانوں کو اپنی ارتقاء کے کون سے مرحلے پر مذہب ملا، تو انسانوں نے اپنی سوچ کے مطابق، چونکہ اس دور میں تو کوئی انسان تھا نہیں، تو ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کچھ ہائپوتھیٹیکل آنسرز کیے. مثلاً کچھ بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ارتقاء کی اس منزل پر پہنچا کہ اس کے کچھ شعور، اس کی کچھ ایموشنز ڈیولپ ہوئے، فیئر کے، لو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خدشات کے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان فیئر سے نکالنے کے لیے مذہب ایجاد کیا. لہٰذا مذہب نے انسان کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکیور کرنے کے لیے مینٹلی مذہب ایجاد کیا. یہی نظریہ کارل مارکس پیش کرتا ہے کہ خدا یا اللہ کا وجود ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ انسانوں کے اپنے ڈر اور خوف سے نجات کی انسانی ذہن کی اختراع ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ سوسیولوجی کی فیلڈز میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے ریلیجن کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا ہے کہ جب انسانوں کے اندر یہ سروائیول کی ایک طلب پیدا ہوئی اور ان کے اندر گروپ بندی ہو گئی، تو پھر گروپس کو چلانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز چاہیے تھے. تو انسانوں کو پھر مذہب ایجاد کیے، جس میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر مختلف رولز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مذہب بنائے. جبکہ اسلام کا نظریہ مذہب کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں یہ نہیں ہے. اسلام کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس کے اندر، ان کی بنت میں، اس کی بناوٹ میں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہدایت کی طلب رکھ دی. اب یہ آپ دیکھیں کہ کیا کوئی جنگل میں کوئی شیر اور اس طرح سے لوگ بیٹھ کر تو کوئی واعظ و نصیحت نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، بکس نہیں پڑھتے. یہ انسانوں کے اندر ہے. انسانوں کے اندر اللہ نے بیان کی طاقت رکھی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، سونگھنے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ صلاحیت جس کو سکھانے کا اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن کیا، وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو سکھایا اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا ریٹن فارم میں یا قوت بیان کی صورت میں. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. اس کو سمجھ لینا اس لیے ضروری ہے کہ جو انسان یہ اپنی ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر وہ انسانی ترقی کے مدارج کو سمجھ لے گا. سب سے پہلا درجہ انسان کا ہے جس میں سب انسان اور جانور جس کو شیئر کرتے ہیں، وہ ہے ان کا ایک بیسک لیول، یعنی کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب انسانوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. وہ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی. اب اس سے ایک درجہ آپ اوپر اٹھ جائیں تو آپ کی ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے. مطلب آپ کے اسکولز، آپ کی اندر یہ ایک طلب ہے، ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے کہ ایجوکیشن لیں، تعلیم لیں، چیزوں کے بارے میں نالج لیں. آپ کو تجسس ہوتا ہے یہ ایسا کیوں ہے اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ادارے بنا لیے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز. لیکن پھر بھی انسان کی ایگزسٹنس کی سپریم تک وہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی اس طلب کو پورا نہ کرے جو اس کے اندر کی ہدایت کی طلب ہے. اور یہ ہدایت کی طلب انسانوں کو انسان نہیں دے سکتے، کیونکہ
آپ کو اندر سے آپ کی انٹریکیسیز، آپ کی سائیکولوجیکل، آپ کی سوشل، آپ کی فزیکل، آپ کی یہ ساری انٹریکیسیز کوئی بھی انسان نے 100% جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ابھی تک آپ اگر سائیکولوجی کی فیلڈس کو دیکھتے ہیں، ابھی تک آپ نیورولوجسٹ کی فیلڈ کو دیکھتے ہیں، وہ ساری کوگنیٹو پروسیسز، وہ ساری انسانوں کی سوچیں، انسان ان چیزوں کو نہ صرف جاننے کے ابھی بھی قابل نہیں ہوئے. لہٰذا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں وہ چیز دوں گی یا دوں گا جو کہ 100% حق ہو، اوتھینٹک ہو، اس میں کوئی باطل کی آمیزش نہ، کچھ غلط نہ ہو. یہ دعویٰ قرآن وحی الہی کرتی ہے. تو اس لیے جب انسان اس ہدایت کے لیول تک جا پہنچتا ہے جس کو کہ وحی الہی کہتے ہیں، تو یہ انسانوں کی علم کی، انسانوں کی ایگزسٹنس کی، انسانوں کی ترقی کی معراج ہے. انسانوں کے اندر ہدایت کی طلب ہے. آپ ابھی جا کر سرچ کریں کتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جن کو کہ لوگ سنتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، جن کو سبسکرائب کرتے ہیں، جن کو شیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں. جس کو قرآن سے نہیں ہدایت ملتی وہ کسی انسان سے لے لیتا ہے، وہ کسی کی کوئی اچھی بک پڑھ کے ایڈمائر کر لیتا ہے، کوئی موٹیویشنل لیکچر سن لیتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر ہدایت کی طلب ہے. تو یہ بات اللہ نے یہاں پر ہمیں سمجھائی کہ ہدایت اللہ کی ذات نے، ایک فزیکل آپ کی لائف ہے، ایک آپ کی اسپریچول لائف ہے. اس اسپریچول، اس روحانی زندگی کے تقاضے، اس کی تمام ضروریات، اس کے اندر کی انسیکیورٹیز، اس کے اندر کے تمام فیئرز، اپریہنشنز، یہ سب اللہ جانتا ہے. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں بکس نازل کی، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں غذاؤں کا اہتمام اس دنیا میں کر رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا، اے مومنو، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں کہ تمہیں زندگی بخشیں. حالانکہ زندگی تو ہے، لیکن جو ایک اینیمل لائف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت ناپسند کیا ہے. مطلب ایک انسان، اس کو اللہ نے اتنی اعلیٰ فیکلٹی سے نوازا کہ وہ ٹاپ پہ، اللہ نے اس کو منتخب کیا کہ اپنے علم میں سے کچھ علم اس کو دے، اس کو اللہ نے منتخب کیا کہ اپنے الفاظ میں سے کچھ لفظ اس کو دے. اللہ کی ذات کا شعور تو کائنات کی ہر چیز کو ہے، لیکن وہ علم جو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ نے اپنے علم کا کچھ حصہ اپنی مخلوقات میں سے صرف انسان کو دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ انسان پھر نیچے 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 اور نیچے کھڑا ہو جائے اور جا کر صرف جانوروں کے لیول پہ زندگی بسر کرے. تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مَن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء. وہ شخص جس کو کہ اللہ نے رفتیں، بلندیاں دی تھیں اپنی ذات کا شعور دے کر، اپنا علم وحی دے کر، اس نے اس کو اللہ کے علاوہ کسی کو اس مقام پر بٹھا دیا، شرک کیا. یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مجھے بنایا. یہ تو تمہارے ذات کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں یہ چیزیں. تھوڑا سا غور و فکر کرو، تم اپنے خالق کو پالو گے. جب تم نے اس عظیم الشان رب کو نہیں پہچانا تو پھر تمہارا حال تو وہ ہو گیا کہ تم نے بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا. او تہوی بالریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اٹھا کر اس کو ایک بڑی ہی پستی میں جا پٹخیں. یہ انسان نہیں ہے جو کھانے پینے، کپڑے اور روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو صبح سے شام برانڈز کا سوچتے ہیں، جو صبح سے شام صرف اپنا اور اپنا ہی سوچتے ہیں. یہ وحی الہی انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھا دینے کے بعد اس بہت بڑے دعوے کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا. دو کوالٹیز اس کتاب اللہ کی بیان کی، الفرقان اور الحق. یہ ہم نے پڑھا، حق کنکریٹ چیز ہے، فرقان ایکسٹینڈڈ ہے. یہ ہے وہ ٹیبل جس کو رکھ کر آخرت میں آپ کے اعمال کو جانچا جائے گا. سمجھ لیجئے، کوئی شخص اب اس سے اگلے کوئی نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، میں نہ مانوں. اس دنیا میں آپ دیکھ لیں آنا جانا لگا رہتا ہے. کوئی لوگ نہیں مانتے، قرآن کو پڑھتے ہیں اور کو سنتے ہیں، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، ٹائم لگانا نہیں چاہتے، ایفرٹس پٹ نہیں کرنا چاہتے. دے آر ٹو مچ بزی، دے آر لاٹ آف ادر ایکٹیویٹیز ان مائی لائف. ہم کریں گے، دیکھیں گے، بھئی اس کا تو ٹائم نہیں، اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. جب اس قسم کی آپ بے ادبیاں کرتے ہیں
جب اس قسم کی آپ زبان درازیاں کرتے ہیں، جب اس قسم کے آپ کے ایکشنز میں، آپ کی سوچوں میں سرکشیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس کا نقصان کس کو ہے؟ کسی دوسرے انسان کو تو نہیں، آپ کی اپنی ذات کو نقصان ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ سیلف اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ جب آپ اس وحی اور وحی الہی کی روشنی میں اس ہدایت تک اگر آپ کی رسائی ہو گئی تو آپ یقیناً اپنی ایگزسٹنس کی سپریم پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ نہیں چاہتے، نہیں حاصل کرنا چاہتے وہ ہدایت، تو نقصان تو اپنا اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غالب ہوں، اور جو کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ انتقام مطلب مکافات عمل، تو اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی ملے گی۔ اب یہ تو چوائس بھی تمہاری اپنی ہے۔ مثال کے طور پہ بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مثال سے۔ ایک ٹیچر رہی، میں خود اپنی کلاس میں جو بچے نہیں پڑھتے تھے، مطلب میں خود جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو ہماری کلاس میں بہت سے بچے تھے جو کلاسز بنک کرتے تھے۔ اب ہمارے ٹیچرز اکثر گورنمنٹ کالجز میں اتنا دھیان نہیں کرتے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کہا کرتے تھے کہ جو نہیں پڑھے گا اپنا نقصان خود کرے گا، اور یہ حقیقت واضح ہو کر بعد کے سالوں میں سامنے آئی کہ جو نہیں پڑھے، میری اپنے کلاس فیلوز جو بی اے میں ہی اٹکی ہوئی ہیں ابھی تک، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ویسٹ کیا اپنا ٹائم۔ تو قصور ہمارا اپنا ہے، نقصان ہم اپنا خود کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھی چیز کو ریجیکٹ کر دیں تو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی، بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی کہ اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو ان آیات کو دوبارہ سے سمجھ لیں تو نمبر 1 بات جو اس میں اللہ نے بتائی وہ یہ بتائی کہ انسانوں کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہدایت اور علم، یہ 2 ضرورت ہیں، اور انسان کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی کہ وہ ایڈمائر کرتا ہے اچھی چیزوں کو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی سے ہمیں ساری گائیڈ لائنز دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اس چیز پہ یقین رکھو کہ وہ باری تعالیٰ ہر دور میں انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق آسمانوں سے علم نازل کرتا رہا، ان کو ہدایت دیتا رہا، اپنی نمائندگی منتخب کرتا رہا جو ان کو پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ نہیں مانتے، اس کتاب کو 2 دعووں کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یہ حق ہے، اور کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر بات سچ اور حق ہو، لیکن قرآن میں یہ دعویٰ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچ ہے، اور یہی فرقان ہے، یعنی اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جو نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے پھر وہ اپنے برے عمل کے سپرد اپنے آپ کو خود کریں، کیونکہ کانسیکوینسز تو بہرحال بھگتنے ہی پڑیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔